بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر اپنی رعب میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں ہمیشہ باوضو رہیں۔ جو دودھ میں بادام ڈال کر پیتا ہے اس کا عقل کبھی اسے کسی موڑ پر دھوکہ نہیں دے گی۔ خواب میں میٹھی چیز کھانا حلال روزی اور خوشخبری ملنے کی علامت ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر دو چیزیں ایسی ہیں جو ساری زندگی انسان کا پیچھا کرتی ہیں، اس کا رزق اور اس کی موت۔ صبح ہوا کرنے میں جتنا جلدی کرو گے فالج اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ اتنا ہی کم ہوگا۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے اور دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ ناظرین، محمد بن خالد سلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ ان کے دادا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا بلند مقام طے ہو جاتا ہے جس کو وہ اپنے اعمال سے نہیں پا سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی جسمانی یا مالی تکلیف میں یا اولاد کی طرف سے کسی صدمہ اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے، یہاں تک کہ ان مصائب و تکالیف اور ان پر صبر کرنے کی وجہ سے اس بلند مقام پر پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ ناظرین، پیاز کے عرق میں شہد شامل کر کے کھانے سے پرانی سے پرانی کانسی دور ہوتی ہے۔ مردانہ طاقت قائم رکھنا چاہتے ہو تو وقت سے پہلے غیر ضروری بالوں کو صاف کر لیا کرو۔ 4 عادات والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا: سستی اختیار کرنے والا، لاپرواہی برتنے والا، عیش و آرام پسند اور سختیاں برداشت کرنے کی کمی۔ پاؤں کے بل زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ کھجور کھا لیا کرو، یہ خون کو جمنے نہیں دیتا۔ اگر چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو بادام کا تیل چہرے پر لگاؤ۔ ایسے گھر میں رزق کی تنگی نہیں آتی جس گھر میں نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہو۔ زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے چہرے کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیموں کاٹ کر استعمال کریں، کھانا جلدی ہضم ہوگا اور پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ بچوں کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو انہیں کھانے میں اجوا کھجور کھلایا کرے۔ بکری کا دودھ پی لینے سے جسم کو کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ اگر خواب میں سانپ دیکھو تو سمجھ جاؤ مصیبت آنے والی ہے۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے کی عادت فالج پھیلا کر سکتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کھانا کھانے کے دوران موبائل استعمال کرنا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اس سے بھولنے کی بیماری لگتی ہے۔ نیز کھانے سے جو وٹامنز بنتے ہیں موبائل دیکھنے کی وجہ سے ان میں کمی آتی ہے۔ دودھ کی جاگ اگر ہونٹ پر لگا دی جائے تو ہونٹ کبھی نہیں پھٹتے۔ ناظرین، چلوسا کھانے والی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ ناخن پر زیتون کا تیل لگانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوتے ہیں اور بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ پانی پینے کے دوران لیموں چاٹ لینے سے نکلا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنے سے گردے فیل ہو جاتے ہیں، اس سے دماغی کمزوری ہو جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ کیلا کھانے سے حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ ناظرین، ٹھنڈا پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جلد پھٹ سکتی ہے۔ جب مقابلے میں تیسرے نمبر پر آنے والا اپنی جیت کا جشن نہایت جذبے سے مناتا ہے تو مقابلے میں سب سے اول آنے والا بھی شک میں پڑتا ہے کہ شاید میں ہار چکا ہوں۔ آپ بھی جو کچھ نعمتیں آپ کے پاس ہے اس پر خوش رہنا سیکھیں۔ یقین جانیں آپ دنیا کے امیر ترین شخص بن جائیں گے۔ بنے ہوئے چنے اور سم ہم وزن پیس کر روز رات کو 2 چمچ کھائیں۔ شوگر اور بار بار پیشاب آنے سے جان چھوٹ جائے گی۔ ادرک کھانے سے پٹوں کو طاقت ملتی ہے۔ ادرک پیٹ کی چربی پگھلانے اور بدن سے بلم خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ناشپاتی کھانے سے موشن فوری رک جاتے ہیں۔ کاجو کھانے سے نظر تیز اور حافظے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام اور خادم خاص قریب تابعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے کا انتقال مقام قدید میں یا مقام اسپان میں ہو گیا۔ جب کچھ لوگ جمع ہو گئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ جو لوگ جمع ہو گئے ہیں ذرا تم ان پر نظر ڈالو۔ قریب کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو دیکھا کہ کافی لوگ جمع ہو چکے ہیں۔
میں نے ان کو اس کی اطلاع دی۔ انہوں نے فرمایا تمہارا خیال ہے کہ وہ 40 ہوگے؟ قریب نے کہا ہاں 40 ضرور ہوگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب جنازہ باہر لے چلو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس کے جنازے کی نماز 40 ایسے آدمی پڑھے جن کی زندگی شرک سے بالکل پاک ہو، اور وہ نماز میں اس میت کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا اور شفارس کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کی شفارس اس میت کے حق میں ضرور قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، شہد میں انار ڈال کر کھا لینے سے دل کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ رات کے وقت مونگ پھلی کھانے سے گریز کرو، ورنہ کالی کانسی گہرے گی۔ بدن کی رگ رگ میں قوت ڈالنا چاہتے ہو تو جب تک شدید بھوک نہ لگے تب تک کھانا نہ کھاؤ۔ ٹماٹر کاٹے، اس میں چٹکی بھر چینی اور تھوڑا سا شہد شامل کرے، اس سے چہرے کا مساج کرے۔ چند دن ایسا کرنے سے چھائیاں غائب ہو جائے گی۔ گھٹنوں کا درد ختم کرنے کے لیے کچے کالے چنے کے 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگوئے اور صبح نہار منہ کھا لے اور یہی پانی پی جائے۔ سردی کے اندر ہارٹ اٹیک اور فالج کی 2 بڑی وجوہات۔ لوگ سردی میں اکثر پانی نہیں پیتے، جس سے بدن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور خون جم جاتا ہے۔ سردی میں خون کی رگیں تنگ ہوتی ہیں، لہٰذا سردی کے موسم میں نیم گرم پانی اور گرم مشروب زیادہ استعمال کریں۔ ناظرین، کدو کا سالن کھانے سے تادیر جوانی برقرار رہتی ہے۔ خیز کا درد ہو تو نہار منہ کھجور کھا لیا کرو۔ گرم دودھ میں مرغی کا انڈا ڈال کر پینے سے بوڑھا بندہ بھی جوان ہو جاتا ہے۔ گاجر کے چھلکے اور انڈے کی سفیدی کو ملا کر منہ پر لگاؤ، جھریاں ختم ہو جائے گی۔ کھجور جلدی ہضم ہونے والا پھل ہے۔ یہ جسم میں فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے، جسمانی اور دماغی کمزوری دور کرتی ہے، سکن کی رنگت نکھارتی ہے۔ انار جسم میں نیا خون بناتی ہے، سر درد کے لیے مفید ہے، بلغم کو خارج کرتی ہے۔ ناظرین، جس دان پر درد ہو اس کے نیچے ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھ دو۔ کیڑے مکوڑے گھر سے بگانے ہیں تو جہاں یہ نظر آئے اس جگہ پر کافور جلایا جائے تو کیڑے وہاں دوبارہ نہیں آئے گے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ اجوا کھجور کھاؤ، آپ کا چہرہ 70 سال تک جوان رہے گا۔ زیرہ ہاضمے کی خرابی کو دور کر دیتا ہے اور نظام انہضام کو بہتر بناتا ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو رات کے وقت اس پیول دودھ میں ڈال کر پیو۔ وزن بڑھ رہا ہے تو ادرک والا قہوہ پینا شروع کر دے، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ سگریٹ کا زیادہ استعمال کرنا اور حد سے زیادہ کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ دماغ کو کمزور کر دینے والی چند عادتیں: صبح کا ناشتہ دیر سے کرنا، رات کو دیر تک جاگنا، گھر میں زیادہ دیر تنہائی میں بیٹھے رہنا۔ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پیاز استعمال کرنے کا بہترین وقت دوپہر ہے، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال نہ کریں ورنہ آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ رات کو ماتھے پر بادام کا تیل لگا لیا کریں، ذہن کی طاقت بڑھ جائے گی۔ ہمیشہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھاؤ، آپ کا ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ لوہے کے گلاس میں کوئی مشروب مت پیو، اس سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ سوتے وقت ناپ میں بادام کے تیل کے 3 قطرے ڈالو، جلد خوبصورت ہو جائے گی۔ نہانے سے 5 منٹ قبل ناریل کے تیل کی مالش کرو، سکن بہترین ہو جاتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان کے شوہر ابو سلمہ کے وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی، آپ نے ان کو بند کر دیا اور فرمایا جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو بینائی بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، اس لیے موت کے بعد آنکھوں کو بند ہی کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ان کے گھر کے آدمی چلا چلا کر رونے لگے اور اس رنج اور صدمہ کی حالت میں ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلنے لگے جو خود ان لوگوں کے حق میں بد دعا تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے حق میں خیر اور بلائی کی دعا کرو، اس لیے تم جو کچھ کہہ رہے ہو ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح دعا فرمائی، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما
اور اپنے ہدایت یاب لوگوں میں ان کی درجہ بلند فرما، اور اس کے بجائے تو ہی سرپرستی اور نگرانی فرما اس کے پسماندگان کی، اور رب العالمین بیشتے ہم اور اس کو اور اس کی قبر کو وسیع اور منور فرما۔ ناظرین، روزانہ صبح شام 60 گرام میتھی دانہ پیس کر پانی میں بھگو دو اور 12 گھنٹے بعد چھان کر پی لو۔ چند دنوں میں شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ پیشاب کے بعد خطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پیو۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لینے سے آپ کو نیند جلدی آئے گی اور پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ دماغی صحت کو بہترین بنانا ہے تو کدو کے بیج کھا لیا کرو۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں۔ انشاءاللہ چند دن استعمال کرنے سے معدے کی کمزوری کیسی بھی ہو دور ہو جائے گی۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہترین آئے گی۔ شام کے وقت کیلا استعمال کرنے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو یا سفر میں جائے اور اس بیماری یا سفر کی وجہ سے اپنی عبادات وغیرہ کے معمولات پورا کرنے سے مجبور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال اسی طرح لکھے جاتے ہیں جس طرح وہ صحت و تندرستی کی حالت میں اور زمانہ اقامت میں کیا کرتا تھا۔ ناظرین، خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں۔ جو لوگ مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں جلدی پڑنے لگ جاتے ہیں، اس لیے آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ اپنے پودوں کے گملوں میں 1 چٹکی چینی کی ڈال کر ان کی زندگی طویل کر سکتے ہیں۔ بادام کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے، اس سے آپ کے دماغ کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟ سفید آٹا نہ صرف یہ کہ معدے کے مسائل بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صبح گھاس پر ننگے پاؤں چل لے۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے روزانہ سلاد میں کھیرے کا استعمال ضرور کریں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچوں کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ ناظرین، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے کسی بندے کے بچے کا انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ روح قبض کرنے والے فرشتے سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ اس بندے نے آپ کی حمد، آپ کا شکر ادا کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یعنی ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے صابرانہ رویہ پر اس کے لیے جنت میں ایک عالیشان گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ ناظرین، جو لوگ بہت جلد آپ کے ساتھ دوستی بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایسے لوگ بہت جلد آپ کو دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ نیند پوری ہو جانے کے بعد بھی آنکھوں میں نیند باقی رہے تو جان لو دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ شرمگاہ پر دانے نکل آئے تو سوم کے پتوں کا پانی ہلدی میں شامل کر کے شرمگاہ پر لگائے، دانے ختم ہو جائے گی۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سبز مرچ کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے اور سانس پھولنے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ گھر میں لکڑی کی بنی ہوئی اشیاء کی صفائی کے لیے نمکین پانی استعمال کریں، جلدی صاف ہو جائے گی۔ زیادہ گرم چیز کھا لینے کی فوری بعد ٹھنڈی چیز کھانے سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، عامر رومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیماریوں کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائے، یعنی بیماری کی حکمت ہے اور اس میں جو خیر کا پہلو ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد مومن بیماری میں مبتلا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو صحت و عافیت دیتا ہے تو یہ بیماری اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور مستقبل کے لیے نصیحت و تنبیہ کا کام کرتی ہے۔ اور خدا و آخرت سے غافل و بے پرواہ منافق آدمی جب بیمار پڑتا ہے اور اس کے بعد اچھا ہو جاتا ہے تو وہ اس سے کوئی سبق نہیں لیتا اور کوئی نفع نہیں اٹھاتا۔ اس کی مثال اس اونٹی سے ہے جس کو اس کے مالک نے باندھ دیا پھر کھول دیا، لیکن اس کو کوئی احساس نہیں کہ کیوں اس کو باندھا اور کیوں کھولا۔
नाजरीन, बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाओ, बाल जल्दी लंबे हो जाएंगे। सर पर रोज़ाना जैतून के तेल की मालिश करने से दिमाग को ताकत मिलती है। पेट में दर्द हो तो निहार मुँह दही में इस प्योल का छिलका शामिल करके कालिया करें। चॉकलेट खाने से कांसी में आराम मिलता है। करेले का पानी चेहरे पर लगा लिया जाए तो दाग धब्बे नहीं आएंगे और चेहरा साफ रहेगा। सर में दर्द रहता है तो जैतून के तेल की मालिश करो, दर्द में अफाका होगा। गर्दन का रंग काला है तो अंडे की जर्दी में लेमो का इरिक डालकर लगाओ। ब्लड प्रेशर के मरीज डालडा घी मत खाएं बल्कि ऑयल का इस्तेमाल करें। जिनको दिल का मरज हो उनको सब्ज इलायची का इस्तेमाल करवाया करें। जिनको शुगर का मरज हो उनको चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करवाएं। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मज़ीद खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।